رب ایالی میرے کول میرے دل نو نہیں ڈول، رب ایالی میرے کول میرے دل نو نہیں ڈول۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ خداوند میں آپ سب کو اسلام کہتی ہوں، اور بڑی عاجزی کے ساتھ میں ایز این ایمبیسڈر آف کرائسٹ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں، ویلکم کہتی ہوں، اور میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ پھر موقع بخشا کہ میں آپ کے ساتھ ملاقات کر سکوں، اور میں اپنے تمام ویورز کی بے حد شکر گزار ہوں جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور میرے تمام وہ جو نیو کمر ویورز ہیں ان کو بھی میں خداوند میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس بات کی امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو خدا کے کلام سے برکت ملتی ہے تو پلیز اسے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ خدا کے کلام کی خوشبو جو ہے، محبت جو ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ پریز دی لارڈ۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ میری پچھلی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے جو کہ فیئر پر ہے، کہ خوف۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھا کہ خوف جو ہے وہ ہماری اپنی مرضی سے انوائٹ کیا ہوا ایک سن ہے، جو کہ شیطان کو ایک ویکینسی دیتا ہے جہاں پہ وہ سٹے کرتا ہے اور ہماری زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے ایوب کی کہانی سے دیکھا تھا کہ اس نے اپنے اولاد کے لیے وہ ہمیشہ خطا کی قربانیاں چڑھاتا تھا، اور اس فیئر کے ساتھ کہ انہوں نے کہیں خدا کو ناراض نہ کیا ہو اور ان سے کوئی غلطی نہ ہو اور یہ نقصان نہ اٹھائیں، اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوا کہ اس نے سب کچھ، اس کا زندگی کا تباہ ہو گیا۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم خوف کے لے کر کچھ بھی عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس کے رزلٹ ہمیشہ برے ملتے ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے جیسے تیرے اندیشے ہیں ویسا تو ہے، ویسا تیرے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں تو بات ہوگی تو آپ کہیں گے کہ فرا یہ بھی تو بتاؤ کہ اس خوف سے نکلا کیسے جائے۔ اب میری زندگی میں اگر خوف ہے تو میں اس پہ اوورکم کیسے ہوں؟ میرا کلام جو ہے، جو خدا کا کلام ہے، زندہ خود کلام ہے، وہ اس پر بات کرتا ہے، اور میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ اس پورے کلام میں 365 دفعہ فیئر ناٹ کا ورڈ آیا ہے، ایک وچن ہے، وعدے ہیں جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ تو خوف نہ کر، گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، فکر نہ کر۔ اور سب سے زیادہ جو کلام میں بات ریپیٹ کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ خوف نہ کر، مجھ پہ بھروسہ کر۔ سب سے زیادہ اسی پر بات کی، کیونکہ خدا جانتا ہے، خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ خوف میں ہی مبتلا ہوتا ہے۔ ہم کل کے خوف میں، اولاد کے خوف میں، کسی کو لوز کر دینے کے خوف میں، بیماری کے خوف میں، فیل ہو جانے کے خوف میں، بدنام ہو جانے کے خوف میں، طرح طرح کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور شیطان اس پر بہت زیادہ کام کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے خوف پر اوورکم کس طرح ہونا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے خوف ہیں، ایک ہے خدا کا خوف اور ایک ہے اندیکھے۔ ایکچولی خوف وہ ہوتا ہے جو کہ اندیکھا ہوتا ہے، ابھی وہ ایگزسٹ نہیں کرتا اور ہم اس فکر میں رہتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، ابھی وہ ہوا ہی نہیں، وہ عمل میں ہی نہیں آتا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، جس کو ہم فکر بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے خدا کا خوف۔ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، خداوند کے خوف میں چلنا۔ خداوند کا خوف کیا ہے کہ ہمیں فوکس عطا کرتا ہے کہ ہم اسٹریٹ خدا کی طرف اپنا فوکس رکھیں۔ لیکن جو ہم خدا کے خوف میں نہیں چلتے تو کیا ہم ہوتا ہے، ہم جس خوف میں پھنستے ہیں اسے فکر کہتے ہیں، اسے پریشانی کہتے ہیں، اسے وہ خوف کہتے ہیں جس میں پھنس کر ہم ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں، جو کہ شیطان کا تیر ہے۔ اب اس خوف پہ ہم نے کس طرح اوورکم ہونا ہے، ہم یشوع کی کتاب 1 باب میں دیکھیں گے۔ آپ میرے ساتھ، اگر آپ کے پاس اس وقت بائبل ہے تو یشوع کی کتاب میں سے دیکھیں گے ہم اس کی ورس 1 باب کی 6 آیت سے 9 آیت تک میں سے میں سلیکٹیو ورڈز آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرے گا۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کے ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا ہے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر سب تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو یہاں پہ جب کہ
قوم بنی اسرائیل کو خدا ملک مصر سے نکال لایا اور موسیٰ نے اپنا سفر ختم کر دیا، اور اس کے بعد خدا نے ایک نیا کمانڈر تیار کیا، اور اس کو خدا انسٹرکشن کیا دے رہا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ انسان کا سب سے پہلا جو ہوتا ہے مسئلہ وہ خوف ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے بھی خوف کو فیس کیا، جدعون نے خوف کو فیس کیا، ایمانداروں کا باپ ابراہیم نے خوف فیس کیا، اور اس نے اپنی بیوی کو بہن کہا۔ ہر انسان خوف میں پڑتا ہے، لیکن خدا دلوں کو جو جانچتا اور پرکھتا ہے وہ جانتا ہے، اور اس نے اسی لیے کہا فیئر ناٹ، خوف نہ کر، خوف نہ کر، میرے پر فوکس کر، میرے کلام پر فوکس کر۔ میں سوری بتاؤں کہ میں یہ ویڈیوز جب گھر سے بناتی ہوں تو آپ کو سراؤنڈنگ کی جو آوازیں ہیں، انوانٹیڈ وائسز جو ہیں، وہ بھی بچوں کی سیلیبریشن کی، 14 اگست کی سیلیبریشن کی آ رہی ہیں، جن کو میں اوائڈ نہیں کر سکتی، لیکن آپ اگنور کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہم خوف کی بات کرتے ہیں کہ خوف جو ہے وہ ہر انسان، چاہے کوئی پروفٹ ہو، چاہے خدا کا بندہ ہو، چاہے خدا کا بندہ نہ ہو، ہر کوئی فیس کرتا ہے، اور ہمیں اس کے نکلنے کے لیے صرف اور صرف ہمارے پاس اس کا جو ٹول ہے وہ زندہ کلام ہے۔ اب اسی طرح سے ہم نے یشوع کی زندگی میں دیکھا کہ خدا نے اسے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اور یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہی حکم میرے لیے ہے کہ شریعت کی کتاب میرے منہ سے نہ ہٹے، نہ میں اس سے دائیں مڑوں نہ میں اس سے بائیں مڑوں، دن رات اسی کا دھیان رہے، میڈیٹیشن ہو۔ میڈیٹیشن کو کہا جاتا ہے جس طرح گائے جب اب چارہ کھاتی ہے تو وہ اس کی جگالی کرتی ہے، وہ اس کو چباتی رہتی ہے اور اس میں سے جو نرشمنٹ ہوتی ہے وہ لیتی رہتی ہے۔ ہمیں بھی اس کلام کو چباتے رہنا ہے، اس میں سے اپنی روح کے لیے خوراک لیتے رہنا ہے، کیونکہ تب ہی ہماری روح نرش ہوگی اور ہم ڈی فوکس نہیں ہوں گے، اور ہم خوف پہ فیئر پہ اوورکم ہوں گے۔ خوف اور فیئر کو فکر مندی بھی کہا جاتا ہے۔ فکر مندی اور خوف وہ چیز ہے جو کہ ابھی ہوتی نہیں اور ہم اسے پہلے سے حقیقت مان لیتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اور فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسیحی فیئر کو پازیٹیو چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ریئلائز کروا دیا ہے کہ جو شخص بہت فکر کرتا ہے وہ بہت رسپانسبل شخص ہے، اور جو فکر نہیں کرتا وہ شاید اررسپانسبل شخص ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ فکر جو ہے وہ ہمیشہ اسپرٹ کو کل کرتی ہے، وہ ہمیشہ اسپرٹ جو ہے وہ دیمک کی طرح، کینسر کی طرح اسپرٹ کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، اور ہم خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم چیزوں پر، لوگوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 365 دفعہ کلام میں یہ کہا گیا فیئر ناٹ، اور سب سے زیادہ ریپیٹ اور کیا جانے والا وعدہ یا بات جو ہے وہ یہی ہے کہ خوف نہ کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا جب ملک مصر سے خدا قوم بنی اسرائیل کو نکال لایا تو وہاں پہ بھی خداوند نے کیا انہیں کہا؟ جب آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فوج آ گئی، وہ سب معجزے دیکھنے کے باوجود بھی وہ خوف میں مبتلا ہوئے، اور وہاں پہ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، میں آپ کو حوالہ بھی اس کا بتاؤں، یہ ہے خروج 14 باب اس کی 13 آیت۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے، خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا۔ جب ہم خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تب خدا ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم خوف سے نظریں ہٹا کر خدا کے کلام پر، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور خاموش ہوتے ہیں، اس میں سٹیپ خدا باپ نے، یہوہ نے کیا کہا؟ چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ اپنا عمل، اپنا ایکشن، خود کی انٹرویشن جو ہے خدا کے کام میں وہ سٹاپ کرو، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ، بی اسٹل، خاموش ہو جاؤ۔ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو تب دوسرے کی سنتے ہیں، جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو تب خدا کا کام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پھر خداوند ہماری جنگیں لڑتا ہے۔ آج آپ جس پرابلم میں سے بھی گزر رہے ہیں، جس فیئر میں بھی سے، پریشانی میں سے گزر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ رات جاگ کے، دن میں صبح اٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں، چرچ جا رہے ہیں، ریلیجیس ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا، خدا کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، بی اسٹل، رک جاؤ، اپنی ایفرٹس کرنا چھوڑ دو، میری طرف نظریں کرو، اس شریعت کے کلام سے، کتاب سے نہ دائیں مڑو نہ بائیں مڑو۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں
تو پھر بحر کلزم ہمارے لیے کھل جاتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو جسٹ 300 فوج کے ساتھ ہم بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ لڑ لیتے ہیں۔ جب ہم خاموش ہوتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور خوف کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں اور خدا کی طرف نظریں کرتے ہیں، تو پھر ہم جاتی جولیت سے ایک بچہ بھی لڑ سکتا ہے۔ پھر ہم چاہے جیلیں اور کاٹ میں ہمارے پاؤں ہاتھ باندھے ہوں، پھر بھی ہم خدا کی ستائش کر سکتے ہیں۔ یہ مثالیں اگر میں دینے بیٹھوں تو میرے خیال ہے ساری زندگی بھی کم نہ ہوگی۔ خدا کا کلام اس قدر اس پہ بات کرتا ہے۔ پلیز آپ کلام کو خود پڑھیں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں اور اس حکم کو اوبے کریں کہ اس کتاب سے نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں۔ اس کو فوکس کریں، اسے میڈیٹیٹ کریں، اس کی جگالی کریں، اسے چبائیں، اسے کھائیں، اسے نرش ہوں، اور خود ساختہ سوچوں سے، خود ساختہ خوف سے، خود ساختہ خیالوں سے نکلیں، کیونکہ یہ شیطان کا وہ چارہ ہے جس کے وہ ڈال کر ہمیں پھنسا لیتا ہے، پھندا ڈالتا ہے۔ اور انسانوں سے ڈرنا چھوڑیں، پیپل کانشیس ہو کے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، پیپل کانشیس ہو۔ کلام کہتا ہے کہ انسان کا خوف جو ہے وہ پھندا ہے، ہم اس میں سے کبھی نہیں نکل سکتے، لیکن جب ہم کلام پہ نظر کرتے ہیں تو پھر ہمیں خوف نہیں رہتا۔ پھر صدرک میثق عبدالنجو بادشاہ کے سامنے خوف زدہ نہیں ہوتے، اس کے حکم کے آگے خوف زدہ نہیں ہوتے، آگ کی بھٹی میں چلے جاتے ہیں۔ پھر موسیٰ فرعون کے آگے جانے سے ڈرتا نہیں ہے۔ سو یہ خوف جو ہے، جب تک آپ ڈیسیژن نہیں کریں گے کہ ہاں میں خوف میں ہوں، میں تو یہ عمل، یہ ایکٹ ہی خوف میں کر رہا ہوں۔ بہت دفعہ لوگ بہت اچھے کام کرتے ہیں، اکثر اپنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ باہر پبلک کے لیے بہت پولائٹ اور نائس لوگ ہوتے ہیں، فورگیو کرتے ہیں، لیکن وہ ان سائڈ ہاؤس جو ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ وہ نہ فورگیو کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، لیکن پبلکلی وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بیکاز وہاں پر انہیں لوگوں کا خوف ہوتا ہے، تو وہ ان کی رائچسنس جو ہے وہ خوف بیسڈ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ آنیسٹ نہیں رہتے، وہ اگر اپنے پارٹنر کے ساتھ خوش بھی نہیں ہیں تو بھی وہ اس لیے سب کو کہیں گے کہ آئی ایم سو ہیپی ود ہر اور ود ہم، بیکاز سوشلی انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ خوف کی بیس پہ وہ اس ریلیشن کو اچھا کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے وہ اس کی بیس پہ ہمارے فیصلے کرے گا، ججمنٹ کرے گا، جو کہ ہمارے دلوں میں ہڈن ہے۔ خوف بیس زندگی نہ گزاریں، آنیسٹ ہوں، جینون زندگی گزاریں، خداوند میں زندگی گزاریں، کیونکہ خدا جینون لوگ چاہتا ہے جو کہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو ان سائڈ آؤٹ ایک ہوتے ہیں، سیم ہوتے ہیں۔ سو آج ہمارا کلام جو ہم نے شیئر کیا وہ یہی ہے کہ جو فیئر ہے یہ شیطان پرپزلی ہمارے اندر انسرٹ کرتا ہے اور ہم اسے الاؤ کرتے ہیں جب، اور اسے اپنی زندگی میں کیری کرتے ہیں تو ہم شیطان کو ویکینسی دے دیتے ہیں، ایک پلیس دے دیتے ہیں جہاں پہ وہ اسٹے کرتا ہے، اور اس کا ہمیشہ ہمیں نقصان ملتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جس خوف سے ہم بھاگتے ہیں وہی ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ سو جب تک آپ خوف کا مقابلہ نہیں کریں گے، اور وہ مقابلہ کلام سے کرنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یہ ہم بچپن سے یہ گیت گاتے بھی آتے ہیں، شیطان کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا، شیطان کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ بٹھاؤ، بلا ناغہ دعا کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ بلا ناغہ دعا کرو، دعا وہ چینل ہے جس سے ہم ڈائریکٹ خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ خدا کی بات سنتے ہیں۔ سو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس بات کو سمجھا ہوگا کہ ہم نے خوف سے نکلنا ہے، اور اب جو میں امید کرتی ہوں کہ ہم جب دوبارہ ملیں گے تو ہم دعا پہ بات کریں گے، تاکہ ہم اس چینل پہ بات کر سکیں جس کے تھرو ہم اپنی ہر چیز کو ڈیل کر سکیں۔ سو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اے میرے آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے کہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تیرے سامنے مل کر اس وقت دعا کر سکیں، اور جتنے ویورز اس وقت دعا میں میرے ساتھ شامل ہیں، میں ان سب کی دعاؤں کے ساتھ کمٹ کرتی ہوں، اور جو ہماری دلی دعائیں ہیں ان کو تو جانتا ہے۔ تیرے شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، سارا جلال تیرے ہی نام کو دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اندر کے ہر خوف کو جو ہمارے بیک آف مائنڈ، ہمارے سب کانشیس میں کہیں دبا بیٹھا ہے، جو شیطان نے قلعوں میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، اسے نکالنے میں ہماری مدد کر۔ روح پاک ہماری مدد کر، میرے ان تمام بہن بھائیوں بچوں کی مدد کر جو مختلف طرح کے خوف، فکر، پریشانی میں گرفتار ہیں، تاکہ ہم شیطان کو
خود اپنی مرضی سے اپنی زندگیوں سے نکالیں اور تیرے کلام کو وہاں پر جگہ دے، اور تیرے نام میں ایک پروقار اور ایک مضبوط اور ایک کامیاب زندگی گزاریں، کیونکہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں پر اثر ہوں، پر تاثیر ہوں، اور وہ تب ہوں گی جب ہم تجھ میں مضبوط ہوں گے۔ تو جو تو نے حکم یشوع کو دیا وہی میرے اور میرے لوگوں کے لیے ہے۔ خدا ہم تیرے شکر ہو، تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس وقت بھی تو نے سنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سب کچھ تیرے پاک نام میں مانگتی ہوں، آمین آمین۔ آپ سب کا شکریہ، اور ہم پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، بی بلیسڈ اور بی انکریجڈ، بی ہیپی، اور خدا میں مسرور رہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔